استغفار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ نے فرمایا نا انی لا استغفر فی اليوم 100 مرہ، انی لا استغفر و اتوب، میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ بھئی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے قل، آپ انہیں فرمائیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آگے وہ تو غفور الرحیم۔ اور غفور الرحیم کا مطلب ہے کہ جب بھی اس سے تم معافی مانگو گے وہ معاف کرو۔ بندہ تو پھر بھی ہوتا ہے، انہیں ایک دفعہ کیتا، انہیں کہا چل ٹھیک ہے، دوسرے دن جناب پھر وہی کام، تیسرے دن پھر وہی کام، اب اس سے بھی پھر جوتی اتار لینی ہے۔ تو لیکن اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے، جب بھی ہم اس سے معافی مانگیں گے وہ معاف کر دیں گے۔ اور اس میں بھی حدیث ہے، کیونکہ آپ سے فرمایا ما اسر من استغفر وعاد فی الیوم 70 مرہ، کہ اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کیا، چاہے وہ ایک ہی گناہ کی طرف دن میں 70 دفعہ لوٹتا ہے۔ اب بتائیں اس میں لاجک کا ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ ایک ہی غلطی 70 دفعہ کرے دن میں، تو آپ کیا کریں؟ معاف کریں؟ سوال 70 تو بہت دور کی بات ہے، میرا شاید دوسری دفعہ کر دے، تیسری دفعہ بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کا رسول جب تک، کیوں کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے ہم گناہ پر اصرار نہیں کریں، اور کیونکہ اللہ نے قوانین بنا دی ہیں، اور جو بھی ان قوانین پر چلے گا پھر اللہ کا قانون اس کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا میں اسے معاف کروں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ جو کلمہ استغفار لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اس ٹائم پھر ہم دوہرا کہ جو استغفار ہے، مجھے بھی آج ہی سمجھ آئی ہے کہ جو مولانا نے کہا تھا، کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ناراض ہیں، وہ کہا استغفار کرتے ہیں، مشائخ کی ناراضگی نہیں، ناراضگی ہمارے رب کی۔ تو آپ نے جو مجھے جو نصیحت فرمائی استغفار کرو، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ روز ہم سجدے میں گرتے ہیں، پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، پھر وہ معاف کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 5 نمازیں ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں گر کے مولا تو معاف کر، پھر وہی کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دلوں سے وہ غلاظت یا نجاست کو دور کرتا ہے، اور اس نجاست دور کرنے کا پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے، وہ ہے ذکر، ان شکرتم، یہ شکر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ، اور کفران نعمت ناشکری مت کرو۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور جب ہم اللہ کا ذکر ترک کر دیں گے تو پھر ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو پھر میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ کیا ہمیں چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کو تنگ کر دے؟ ویسے تو ملک کے حالات اگر دیکھیں تو پورا ملک اس وقت تنگ ہوا ہوا، چاہے وہ ایک سائڈ کے ہیں یا دوسرے سائڈ کے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، دونوں سائڈیں جو ہیں تنگ پڑیں گی۔ لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ذکر کی طرف آؤ، کوئی نہیں آتا۔ جب انہیں کہا ہے کہ اللہ سے معافی استغفار کرو، کوئی بھی نہیں آتا۔ چیزیں تو ہمارے سامنے اور ہے بھی بڑی اس سے کیا آسان ہے؟ اللہ اللہ، اس سے بھی آسان کلمہ کوئی ہے؟ اللہ 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 اللہ، تسبیح پکڑ لیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر بس، اور استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم، بس یہ بھی صبح شام کریں، اللہ اللہ بھی صبح شام کریں، تو جناب سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔